نور سے خاک تھی نور سے خاک تھی بیگانہ محمد کے بغیر شمع سے دور تھا پروانہ محمد کے بغیر شمع سے بڑا حسین منظر ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو ہر قسم کی کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی بزم میں آنا جانا سلامت رہے. پورا مجھوہ بولے بزم میں آنا جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین کرام، بڑے ہی احترام کا مقام ہے کیونکہ ہمارے درمیان اس مقدس ہستی کی تشریف آوری ہوئی ہے. یہ آپ نے اس مقدس اور بہت ہی اعلیٰ ہستی کو جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سرکار عالم نور مجسم احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور ہمارے سرکار جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، آپ حسنی اور حسینی سادات اور سرکار پیران میر محبوب محبوب سبحانی معشوق ربانی سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل پاک سے شہزاد غوث اعظم ہیں جو ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے میرے پیر مرشد شمس المفسرین سلطان العارفین فرید العصر مجدد الدار سرکار سیدی مرشدی عامر کلیم شاہ علی رحمت ورضوان، میں تو کہوں گا کہ ہمارے درمیان ہے جو سرداری بلکہ ہمارے سرکار تشریف فرما ہے. ظاہراً ہے جو سرکار ہے، حقیقت میرے سرکار تشریف لائے اور یہ کوئی معلوم نہیں آئینہ مصطفیٰ کا آئینہ ہے جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. مجھے لمبی شاہی کی حکمت نہیں ہے، اس میں سرکار نعرہ تکبیر سے استقبال کروں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم حضور تحب الروم شہزادہ غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله.
أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله الرحمن علم القرآن. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم علماء اہل سنت کثرهم اللہ تعالی ومتعنا اللہ بظلالهم الممدودہ. برادران اہل سنت و عزیزان ملت، حق تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے یاروں کی محبت عطا فرمائی. ہم غلامان پنجتن ہیں اور ہم عاشقان چار یار ہیں. ہم پنجتن کے بھی دیوانے ہیں اور چار یاران پیغمبر کے بھی دیوانے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں گستاخان صحابہ کے زمرے میں شامل نہیں کیا. غلامان صحابہ کی فہرست میں ہمارے نام بھی لکھ دیے. پنجتن کی محبت ہمیں عطا فرمائی، چار یاروں کی محبت ہمیں عطا فرمائی. اور آج اس نے اپنے کرم خاص سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائی اور ان کا ذکر خیر کرنے اور سننے کا ہمیں موقع عطا فرمایا. ای سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدائے بخشندہ. اللہ والوں کی محبت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ والوں کی محبت کے صدقے ہی میں یہ وجود آپ کا باقی ہے. سانسیں آپ کی جاری ہیں، دھڑکنیں آپ کی جاری ہیں. آپ کی عزت، آپ کی حرمت، آپ کی شوکت، آپ کی دولت، ہر نعمت جو اللہ کی آپ سے وابستہ ہوئی ہے یہ اللہ والوں کی محبت ہی کی وجہ سے ہے، اولیاء کرام کی محبت کی وجہ سے ہے، غوث اعظم کا نام لینے کی وجہ سے ہے، خواجہ اعظم کو چاہنے کی وجہ سے ہے، اللہ کے محبوبین سے محبت کرنے کی وجہ سے ہے، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تابعین اعظام کی محبت کی وجہ سے. یہ مت پوچھئے کہ ہم نے صدیق اکبر سے محبت کی ہمیں ملا کیا. یہ مت پوچھئے کہ ہم نے فاروق اعظم سے پیار کیا ہمیں ملا کیا. یہ مت پوچھئے کہ ہم نے عثمان غنی سے عشق کیا ہمیں ملا کیا. یہ مت پوچھئے کہ ہم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ سے محبت کی انہیں ٹوٹ کر چاہا ہمیں ملا کیا. یہ مت پوچھئے کہ حضرت طلحہ کی محبت کا کیا نتیجہ ہمیں کیا صلہ ہمیں ملا. یہ مت پوچھئے کہ حضرت بلال حبشی کا نام لینے اور ان کا دم بھرنے کا کیا ثواب ہمیں ملا، کیا اجر ہمیں ملا. یہ دل کی دھڑکنیں،
इन्हीं मोहब्बतों की देन है, ये सांसें इन्हीं मोहब्बतों की देन है, ये हमारी इज्जत, ये हमारा भरम इन्हीं मोहब्बतों की देन है। ये हमारा वजूद नफी में तब्दील हो जाता अगर ये मोहब्बतें हमें न मिलती। फारूक आजम का जिक्र खैर करने वाले हम न होते तो हमारा वजूद सफाए हस्ती से मिट जाता। यहाँ भी उनकी मोहब्बतें काम आ रही हैं, हर कदम पर काम आ रही हैं, और वहाँ भी मोहब्बतें काम आएंगी। हम अमल पर अकड़ने वाले नहीं, हम अपनी नमाजों पर इतराने वाले नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हम रोजों पर इतराने वाले नहीं, हम ज़कातों पर इतराने वाले नहीं, हम अपने आमाले सालिहा की तरफ मुड़कर देखने वाले नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह। हमने क्या इबादतें की हमें याद भी नहीं, हमने कितने सजदे किए हमें याद नहीं, हमने क्या रियाजतें की हमें याद नहीं, हमने क्या नेकियां की, हमने क्या फराइज अदा किए, हमने क्या नवाफिल अदा किए, हमने कितनी नमाजें पढ़ी, कितने रोजे रखे, कितने बार ज़कात अदा की, कितने साल हमने ज़कात अदा की, कितने हज किए, हमें याद नहीं। हमें याद है तो नाम मुस्तफ़ा याद है, हमें याद है तो नाम अबू बकर याद है, हमें सिद्दीक़ अकबर का नाम नामी इसमें गिरामी याद है, हमें फारूक आजम का नाम नामी इसमें गिरामी याद है, हमें उस्मान गनी का नाम नामी इसमें गिरामी याद है। हम मौला अली के दीवाने हैं, हम जानते हैं तो मौला अली को जानते हैं। हमने अपनी नेकियों को तो फरामोश कर दिया, नाले ने मुस्तफ़ा को फरामोश नहीं किया। हम अपने वजूद को भी भूल गए, मुस्तफ़ा को नहीं भूला, मुस्तफ़ा को नहीं बुलाया, चार यारों को नहीं बुलाया, अली को फरामोश नहीं किया, उस्मान को फरामोश नहीं किया, फारूक आजम को फरामोश नहीं किया, सिद्दीक़ अकबर को फरामोश नहीं किया, उनके गुलामों को, उनके चाहने वालों को फरामोश नहीं किया, उनकी आल को फरामोश नहीं किया, सहाबा किराम को फरामोश नहीं किया, अशरा मुबश्शरा को फरामोश नहीं किया। ताबई निज़ाम, ताबई निज़ाम को हमने फरामोश नहीं किया। हमें याद नहीं कि हमारे परदादा, हमें मालूम नहीं कि हमारे परदादा का नाम क्या था। हमें मालूम है कि नवासे रसूल इमाम हसन का नाम क्या था, हमें मालूम है कि इमाम हुसैन का नाम क्या था, हमें मालूम है कि इमाम हुसैन के बड़े फर्जंद का नाम क्या था जो करबला में शहीद हुए, हमें मालूम है कि इमाम हुसैन के दूसरे फर्जंद का नाम क्या था, हमें मालूम है कि इमाम हुसैन के तीसरे फर्जंद का नाम क्या था। हम जानते हैं बिलाल हबशी का उसवा क्या है, हम जानते हैं कि बिलाल हबशी ने हमें क्या सबक सिखाया, इश्क़ रसूल का क्या दर्ज दिया। सुभान अल्लाह। हमने अपने खानदान वालों को फरामोश कर दिया, लेकिन इमाम आजम का नाम नहीं भूले, उनके एहसानात हमने भुलाए नहीं, न भुला सकेंगे। हम दुनिया में कितने हुक्मरान आए और सफ़ाए हस्ती से मिट गए, ये नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि फारूक आजम किसे कहते हैं, हजरत तलहा किसे कहते हैं, हजरत जुबैर किसे कहते हैं। हम ये जानते हैं कि शेख अकबर मुहीउद्दीन इब्न अरबी ने क्या काम किया, क्या कारनामा अंजाम दिया। सुभान अल्लाह। हमें मालूम नहीं कि हमारे नाना के वालिद का नाम क्या था, हमें जितना मालूम है कि गौसे आजम का नाम क्या है। तो बंदगाने खुदा, हमने गौस के एहसानात को फरामोश नहीं किया। तो बंदगाने खुदा, ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि अपने महबूबों को हमारा महबूब बना दिया। दुनिया का आशिक तो अपने दुनिया का चाहने वाला, दुनिया में जो आशिक हैं, दुनिया के आशिक कहलाते हैं, वो तो अपने महबूब को दूसरे देखें ये पसंद नहीं करते, लेकिन ये अल्लाह की सुन्नत है कि आप जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है उसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने का हमें भी हुक्म देता है।
وہ سب سے زیادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو عزیز رکھتا ہے، حبیب رکھتا ہے، سب سے زیادہ اپنی مخلوق میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ باپ سے محبت کرو، لیکن میرے پیارے محبوب سے زیادہ نہیں، ماں سے محبت کرو لیکن محمد عربی کی محبت سے زیادہ ماں کی محبت نہ ہونے پائے تمہارے دل میں۔ بیوی سے محبت کرو، بچوں سے محبت کرو، خسر سے محبت کرو، عزیزوں سے محبت کرو، جو تم پر احسان کرے اس سے محبت کرو، لیکن پیارے حبیب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے زیادہ کسی سے محبت نہ کرنا۔ اگر ایسا ہے تو تم مسلمان ہو۔ میرے غضب سے بچ گئے، میرے قہر سے، میرے انتقام سے، میرے جلال سے بچ گئے۔ اگر ایسا نہیں ہے تمہارا حال تو سمجھو کہ میرا عذاب، میرا قہر، میرا انتقام، میرا جلال تمہارے تعاقب میں ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا سبق سکھاتا ہے؟ بس ایمان یہی سبق سکھاتا ہے کہ ساری کائنات میں بسنے والے انسانوں سے زیادہ محمد عربی سے، اور پورا قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان جو کہتا ہے وہ کرو۔ پورا قرآن یہی کہتا ہے۔ بخاری میں کیا لکھا ہے؟ یہی لکھا ہے کہ ایمان کے تقاضے کو پورا کرو۔ مسلم میں کیا درج ہے؟ یہی درج ہے۔ مسلم کی ہر حدیث یہی سبق سکھاتی ہے کہ قرآن ایمان کا تقاضا کیا ہے، اسے اصول، فروع، اصول فقہ، اصول تفسیر، اصول حدیث، علم کلام، تمام علوم دینیہ کا نچوڑ کیا ہے؟ ایمان حاصل کرو۔ سب سے بڑی نیکی ہے تو ایمان۔ ہر نیکی کو نیکی بنانے والی ایمان کی نیکی، ایمان۔ ہر عبادت کو عبادت بنانے والی عبادت ایمان۔ بے ایمان اگر 1000 سال بھی نماز پڑھے اس کی کوئی نماز ہی نہیں خدا کی نظر میں۔ اور ایمان کیا کہتا ہے؟ مجھے حاصل کرنا ہے تو رسول سے محبت کتنی کرنا؟ ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، دادا سے زیادہ، نانا سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، اپنی نسلوں سے زیادہ، اپنے پرکھوں سے زیادہ، پشتوں سے زیادہ، اور ساری دنیا کے رہنے والے انسانوں سے زیادہ، بلکہ اپنی ذات سے بھی زیادہ۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ حضور انور صلی اللہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ملے گی، مسلم میں بھی ملے گی۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی کفر کے دائرے سے اس وقت تک خارج نہیں ہوگا، تم میں سے ہر ایک کافر ہی رہے گا تاکہ وہ مجھے اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اور دنیا میں بسنے والے اور جو بس گئے ہیں، دنیا میں بس چکے ہیں، دنیا میں جو ہیں موجودین ان سے زیادہ، اور دنیا سے جو رخصت ہو گئے دنیا میں آ کر ان سے زیادہ، اور دنیا میں جو آنے والے ہیں قیامت تک ان سب لوگوں سے زیادہ مجھے عزیز نہ سمجھیں۔ جب تک تم مجھے سب سے زیادہ عزیز نہ جانو گے، عزیز نہ رکھو گے، اس وقت تک تم دائرہ اسلام سے قدم باہر نہیں نکال سکتے، دائرہ کفر سے۔
قدم باہر نہیں رکھ سکتے اور دائرہ اسلام میں قدم رکھ نہیں سکتے. مومن وہی ہے جو اللہ کی ہر مخلوق سے زیادہ اللہ کی ایک مخلوق جس کا نام نامی اس میں گرامی حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو محبوب نہ رکھے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا یہی محبت ہے، یہی محبت ہے ہمارا حاصل حیات جسے کہیں، سرمایہ حیات جسے کہیں. تو بندگان خدا، اور یہ ایسی چیز ہے اللہ کی ذات سے امید واسق ہے کہ اس محبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. نمازوں کے بارے میں ہم نمازوں کو لے جائیں کہ میں خدا پوچھے کیا لایا ہے میرے دربار میں، مولا میں نمازیں لے آیا ہوں. اب وہ پرکھنے لگے تو اس کے معیار پر ہماری نمازیں اتریں. بہت بعید ہے، بہت مستبعد ہے. وہ پوچھے تم کیا لائے ہو، میری بارگاہ میں آئے ہو، کیا لائے ہو؟ نمازوں روزوں کو پیش کریں. اب وہ عیب نکالنے لگے، وہ کمی نکالنے لگے، کسر نکالنے لگے، نقص نکالنے لگے. تو اب اس کے نقص کو کون یہ کہے کہ یہ نقص نہیں؟ وہ جسے نقص بتائے کون کہے کہ یہ نقص نہیں؟ ایک عبادت ایسی نظر آتی ہے ایک عبادت، ہر عبادت ہم سے تعلق رکھنے والی. میں نے نماز پڑھی مجھ سے تعلق ہے، میں نے روزہ رکھا مجھ سے تعلق ہے، میں نے زکات دی مجھ سے تعلق ہے، میں نے مصطفیٰ سے محبت کی اس کا تعلق مصطفیٰ سے زیادہ ہے، مجھ سے کم ہے. سرکار بیرون علوم بھائیجو سرکار بھائیجو سرکار شہزادے عامر پیا حضور سے چونکہ نسبت ہے، میں نے حضور سے محبت کی اس کا تعلق مجھ سے بھی ہے، حضور سے بھی ہے، لیکن میری نسبت کا کیا مقام ہے؟ حضور کی نسبت بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو اللہ اب دو نسبتوں کو دیکھے گا. میں حضور سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا عمل ہے، یہ میرا عمل ضرور ہے. رضا الحق عامری کا عمل ضرور ہے، ایک سرا اس کا رضا الحق عامری کے دل سے تعلق رکھتا ہے. محبت جو میں حضور سے کر رہا ہوں میرے دل سے اس کا تعلق ہے. اور ایک سرا میری محبت کا، میرے عشق رسول کا نالین مطہر سے رشتہ رکھتا ہے. مجھے حضور کے جوڑوں سے محبت ہے، حضور کے نالین مقدس سے اب جو نسبت خوی ہوگی خدا اس پر نظر ڈالے گا، خدا اسے دیکھے گا. یہ تو محبت کرتا ہے لیکن کس سے؟ سبحان اللہ. کہ صحیح محبت کرنے والا کمزور ہے، ناتوان ہے، چھوٹا ہے، گناہگار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی عبادتیں بھی اس قابل نہیں کہ ہماری نظروں میں جچیں، لیکن اس کی محبت ہے مصطفیٰ. سبحان اللہ. اس کا تعلق نالین مصطفیٰ سے ہے. تو اب وہ دیکھے گا تو بندگان خدا میری نسبت کو نہیں دیکھے گا. نمازوں میں میری نسبت، کہ تو نے نماز پڑھی، وضو جو کیا ایڑیاں سوکھی رہ گئی تھی، ویل للعقاب ویل للعقاب، یہ حدیث سامنے آتی ہے. نماز اس طرح پڑھنی تھی، مستحبات چھوڑ دیے، سنن چھوڑ دیے،
نماز میں یہ کام سنت مؤکدہ تھا، تو نے ترک کر دیا، یہ واجب ترک کر دیا، یہ کر دیا، سجدہ سہو تھا بھول گیا، سجدہ سہو نہیں کیا، عبادت ناقص رہ گئی۔ اب وہ کمی کسر نکالے کون؟ اللہ تعالی۔ اب کیا جواب بن سکتا ہے؟ لیکن مصطفیٰ کی محبت، تحفہ حقیر صحیح، جس کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، وہ تو بڑا معظم ہے، وہ تو بڑا مفخم ہے، وہ تو بڑا مکرم ہے، وہ تو بڑی شان والا، ایسی شان والا کہ اس سے بڑی شان تو اس کے خدائی کی ہے، اس کے خالق و مالک کی ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں غلامان مصطفیٰ کے غلاموں کے نام لیواؤں میں پیدا فرمائے۔ بندگان خدا، میں نے ایک آیت پڑھی، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن۔ رحمان کون؟ رحمان یہ اللہ تبارک و تعالی کا اسم وصفی ہے، صفاتی نام ہے، اور ایسا صفاتی نام ہے کہ ہر صفتی نام کا ظہور اسی صفتی نام سے ہے۔ اللہ تعالی رحمان ہے، اللہ تعالی رحمان ہے۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحمان کسے کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہوتا ہے۔ رحمان اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم ہے۔ جب وہ اسم ظہور فرماتا ہے، رحمان اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے، اسم وصفی ہے، جب وہ ظہور کرتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، متجلی ہوتا ہے، تجلی فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے، تو اس کی ہر صفت تجلی کرتی ہے۔ صفت رحیمیت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے مقصود خدا کو، تو وہ اپنی صفت رحمانیت کو ظاہر کرتا ہے، اور رحمانیت کے ضمن میں صفت رحیمیت ظاہر ہوتی ہے۔ صفت رحمانیت، ہر صفت اللہ کی ظاہر ہوتی ہے، ہر اسم اللہ کا ظاہر ہوتا ہے، تو اللہ کے اسم رحمان کے ظہور کے ضمن میں۔ اسی لیے قرآن میں سب سے پہلا اسم وصفی جو ہے وہ رحمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہ هو السمیع البصیر، سمیع بصیر، یہ بھی اللہ کے اسماء وصفیہ ہیں، لیکن یہ بعد میں بہت آگے چل کے بیان ہوئے۔ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، حکیم ہے، عزیز ہے، غفور ہے، شکور ہے، شاکر ہے۔ اللہ کے بہت سے اسماء وصفیہ ہیں، لیکن وہ سب قرآن میں بعد بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے اللہ کے اسم ذات کے ساتھ جو لگا ہے اسم وصفی، وہ ہے الرحمن۔ کیا مطلب؟ اللہ جب تک اپنی صفت رحمانیت کو ظاہر نہیں کرے گا، اپنے اسم وصفی رحمان کو ظاہر نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ صرف بطون ہی میں رہے گا، وہ باطن ہی رہے گا، ظاہر نہیں ہوگا۔ وہ جب ظاہر ہونا چاہتا ہے تو اس کی صفت رحمانیت، اس کے اسم رحمان کو ظہور دیتا ہے، یعنی اس کی صفت رحمانیت
کے وسیلے سے ظاہر ہوتا ہے، اس میں وصفی الرحمن کے ذریعے سے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ کو ظاہر کرنے والی صفت اللہ کی ذات، میرے خیال سے آپ لوگ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اہل سنت، جو سرکار، جو سرکار، باب عامر پیا، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، حضور بحر العلوم، حضور سلطان العارفین، اللہ ان کے حسن ظن کی لاج رکھے۔ نہ میں بحر العلوم، نہ میں سلطان العارفین، ہاں بحر العلوم سے نسبت رکھنے والا۔ شہزادہ عامر پیا، یاد عامر پیا، یاد عامر پیا، یاد عامر پیا، شہزادہ غوث اعظم، انہوں نے یاد عامر پیا کا میری آنکھیں بھرا گئی۔ تیری یاد ایسی ہے باوفا، تیری یاد ایسی ہے باوفا، پس مرگ بھی نہ ہوئی جدا، تیری یاد ہی میں ہم مٹ گئے، تیری یاد دل سے مٹی نہیں۔ وہی آبلے ہیں وہی جلن، وہی آبلے ہیں وہی جلن، کوئی سوز دل میں کمی نہیں، جو لگا کے آگ گئے ہو تم، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں۔ جو عشق مصطفیٰ کی آگ پیر عامر کلیمی شاہ علیہ الرحمہ لگا گئے ہیں، وہ بجھنے والی نہیں۔ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی دو ترتیبیں ہیں، قرآن کی دو ترتیبیں ہیں۔ ایک ہے وہ ترتیب جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نسبت سے، وساطت سے سرکار مدینہ تاجدار انبیاء حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے قلب انور پر قرآن اترا، جس ترتیب کے ساتھ۔ وہ ترتیب تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو وحی، سب سے پہلی وحی جو ہے وہ غار حرا میں حضور کے قلب انور پر حضرت جبرائیل نے نازل کی، تو وہ وحی، اس وحی کی آیتیں سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ جی، علم الانسان ما لم يعلم۔ اب اس کے بعد بھی لوگ پوچھتے ہیں حضور کو علم غیب تھا؟ اور میری سمجھ میں کوئی بات آئی نہیں ان کا سوال، حضور کو علم غیب تھا کیا؟ ارے تجھے کہیں کو فکر پڑی کیا نہیں تھا، کیا تیری ذمہ داری ہے؟ کیا ہے تھا کیا؟ اگر حضور کو نہیں تھا تو کسے تھا؟ حضور کو اگر نہیں تھا بفرض محال تو کسے تھا علم غیب؟ حضور کو علم غیب تھا کیا؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو، بہت غور سے سنیں، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں
عقل ہوتی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، کیا زندہ جاوید شعر ہے، کیا عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا شعر ہے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، وہ بڑھائے انہیں یہ گھٹائیں، اسے منظور بہانا تیرا۔ وہ علم غیب دیتا ہے، یہ روکنا چاہتے ہیں۔ اللہ یؤتی وہؤلاء یمنعون۔ سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ آپ لوگ بور ہو گئے؟ میں اپنے رنگ میں بول رہا ہوں، میں اپنے انداز میں، آپ کے انداز میں بھی آ جاؤں گا، اپنے رنگ میں، مجھے اپنے رنگ میں بولنے دیجئے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کیا عرض کر رہا تھا؟ اقرا، پہلی وحی جو غار حرا میں آئی، ناموس اکبر، سب سے بڑا فرشتہ جبرائیل امین آیا اور اس نے کہا اقرا اقرا اقرا۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سبحان اللہ۔ یہاں انسان کا، یہاں الانسان، علمہ کا وہ مفعول بھی ہے، علم الانسان، اللہ تعالی نے انسان کو تعلیم دی۔ سبحان اللہ۔ بہت غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم دی، ما لم یعلم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ بھی انسان کو معلوم نہیں تھا اس کی تعلیم اللہ نے دی، اللہ نے۔ علامہ میں جو ضمیر فاعل ہے، ضمیر مستتر ہوا، وہ راجع اللہ، اللہ کی طرف راجع۔ اللہ نے تعلیم دی، بہت غور سے سنیں، تعلیم دینے والا کون؟ اللہ۔ تعلیم لینے والا کون؟ الانسان۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ الانسان، الف لام لگا ہوا ہے لفظ انسان پر، یعنی نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ الانسان، ڈھکی چھپی ہوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، وہ کوئی معمولی انسان نہیں، وہ جانا مانا ہوا پہچانا ہوا انسان، الانسان۔ اسے اللہ نے تعلیم دی، اور خالی علم الانسان نہیں، اللہ نے انسان کو تعلیم دی نہیں۔ ما لم یعلم، یہ مفعول ثانی، دوسرا مفعول بھی، پہلا مفعول بھی الانسان۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دوسرا مفعول بھی ما لم یعلم، متعدی بدو مفعول۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صرف نہ ہو، میرے والد گرامی تو صرف نہ ہو کے بغیر ان کا لقمہ ہی نہیں ٹوٹتا تھا، لقمہ ہی نہیں توڑتے تھے۔ بولتے تھے میاں صرف و نحو، کسی بھی آیت کی صرف و نحو پر غور کرو، ترکیب نحوی پر غور کرو، تحلیل صرفی کو ذہن میں رکھو۔ نئی نئی باتیں ذہن میں آئیں گی، اور عقائد اہل سنت کو اپنے ذہن پر چھائے ہوئے رہنے دو۔
नई नई बातें अल्लाह ताला इल्हाम फरमाएगा। जो सुनते थे आपके सामने रख दिया। और कहते थे कि कुरान में गौर करना तो सुन्नियों ही के हिस्से में आया। अब अल्लाह ताला फरमाता है अल्लामा, अल्लाह ने तालीम दी। इससे पहली आयतों में अल्लाह का लफ्ज नहीं है। इक़रा बिस्मि रब्बिका, ए मुस्तफा पढ़िए अपने रब के नाम से। रब, अल्लाह ने अपना नाम नहीं लिया। पहली वही में अल्लाह का लफ्ज नहीं है। पहली वही के जो यहां तक की आयतों में अल्लाह का नाम नहीं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। फिर रब्बुका का लफ्ज आया। ऐ मुस्तफा तुम्हारा रब अल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ना अल्लाह का इसमें वस्फी या ना अल्लाह का इसमें जलाला यहाँ है, ना अल्लाह का इसमें जात यहाँ इन आयतों में है। पहली वही के इन आयतों में ना हुजूर का नाम नामी इसमें गिरामी अहमद यहाँ है, ना मोहम्मद यहाँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्यों? मुहिब अपने महबूब से जब हम कलाम होता है तो अपना नाम नहीं लेता, और महबूब से हम कलाम होता है तो उसका नाम भी नहीं लेता। यहाँ नाम की दुनिया नहीं है, जातों का मिलन है, जातों का मिलाप है, जातों का खुर्ब है। मैं मौलाना शब्बीर अहमद रजवी साहब से गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो गुफ्तगू हो रही है मेरी और उनके दरमियान। ये नहीं बोलूंगा कि रज़ाउल हक शब्बीर अहमद रजवी साहब से कह रहा है। वाह वाह, नाम लेने की जगह ही नहीं। सुभान अल्लाह। ये दोस्ताना गुफ्तगू है, मोहब्बत का माहौल है, जाती किस्म की निजी किस्म की गुफ्तगू हो रही है। यहाँ नाम नहीं लिया जाता। मैं कहूँ मौलाना आप इतने दिनों से मुलाकात नहीं हुई, क्या फुला जगह आप आएंगे? मैं भी आने वाला हूँ। गुफ्तगू हो रही है, ना मैंने अपना नाम लिया ना उनका नाम लिया, क्यों? ये जाती किस्म की गुफ्तगू है। यहाँ तीसरे का दखल नहीं है। है भी तो बरसबील तज़किरा है। मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मुझसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। इसीलिए इस गुफ्तगू में रब्बू का कहा, ना अल्लाह का नाम है, उसका इसमें जात, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है। बस समझ। अब कहा क्या? अर्ज कर रहा था कि अल्लमा अल इंसाना, अल्लमा अल इंसाना मा लम यअलम। इंसान को अल्लाह ने तालीम दी उन उमूर की, उन बातों की जिन बातों के जानता नहीं था। जो कुछ भी इंसान नहीं जानता था, जो कुछ भी इंसान नहीं जानता था, जो कुछ भी माँ में तामीम है, तखसीस नहीं है, इतलाक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तखय्युद नहीं है। क्या बात है, वाह वाह। और मुतलक को कुरान के मुखय्यद करने की हमें इजाजत नहीं है। अल मुतलक यजरी अलल इतलाक वल मुखय्यद यजरी अला तक़य्युद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उसूलियीन का फैसला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसूल तफसीर के मुतलक बयान कर रहा है कुरान, आप मुखय्यद का मान ले रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कौन होते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, बहुत गौर से सुने, सुभान अल्लाह। उलमा का फैजान है, जरा गाड़ी बातें हो गई हैं गालिबन। अल्लाह कह रहे कि आसान हो जाए, सहल हो जाए, सहल हो जाए। वो चाहे
تو مشکل آسان، وہ چاہے تو آسان مشکل، مشکل ز توجہ ہے تو آسان، مشکل ز توجہ ہے تو آسان. یا مصطفیٰ، شاعر کہتا ہے یا مصطفیٰ مشکل ز توجہ ہے تو آسان، آسان ز تغافل ہے تو مشکل. اگر آپ توجہ نہ فرمائیں تو آسان بھی میرے لیے مشکل ہے، اور اگر آپ توجہ فرما دیں تو بڑی سے بڑی مشکل میری بہترین آسانی ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے علمہ الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے تعلیم دی اس کی جو کچھ وہ نہیں جانتا، وہ جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا اللہ نے اس سب کچھ کی تعلیم دی. تو اب الانسان کو تو اللہ نے ہر علم سکھایا. یہ بات آئی نا؟ انسان جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ انسان کو اللہ نے سکھایا. تو اب یہ سوال کرنا کہ کسی انسان کو سب کچھ معلوم ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے کا سوال اس وقت ہو سکتا تھا جبکہ سکھانے والا اللہ نہ ہوتا. اللہ نے کہا سکھانے والا میں، جب میں سکھانا چاہوں تو جسے سکھانا چاہوں اسے سب کچھ سکھا دوں. یہ میرے لیے کوئی مشکل امر نہیں. هو علی حین. سبحان اللہ. سکھانے والا اللہ. معراج میں کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. پلک جھپکنے کے وقفے سے کم مدت میں، پلک جھپکنے کے وقت سے کم وقت میں ام ہانی کے گھر سے قعبہ قوسین میں پہنچے، اور جو بھی کرنا ہے کر لیں، تمام عبادتیں جو معراج کے لیے خاص ہیں سب کر لیں، رویت خداوندی سے بھی شرف یاب ہو جائیں، پھر واپس آ جائیں. زنجیر بھی ہلتی رہے، بستر بھی رہے گرم، مصطفیٰ اپنا سفر لامکاں پورا کر لیں، پلک جھپکنے کے وقت سے کم وقت میں. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ انسانی ذہن سوال کرے گا، اس لیے جواب دے دیا سبحان الذی. یہ کام میرا ہے. مجھے دیکھو، کیا میں اپنے محبوب مکرم کو ایک رات کے ایک خلیل وقفے میں، ایک تھوڑے سے وقت میں، پلک جھپکنے کے وقت سے کم وقت میں ام ہانی کے گھر سے قعبہ قوسین تک نہیں پہنچا سکتا، اور قعبہ قوسین سے پھر ام ہانی کے گھر نہیں پہنچا سکتا. تو جب معراج کو نہیں مانتا وہ خدا کی قدرت کا منکر. اسی طرح یہاں جو الانسان کو خدا نے سب کچھ کیسا سکھا دیا، کیسے سکھا دیا؟ پوچھنے والا الانسان کو ما لم یعلم کی تعلیم خدا نے کیسے دی؟ کہنے والا الانسان کی قوتوں کا منکر نہیں، حقیقت میں خدا کی قدرتوں کا منکر ہے. اس لیے کہا الانسان علم الانسان، تعلیم دی الانسان کو. کیا تعلیم دی؟ جو کچھ بھی وہ نہ جانتا تھا، جو کچھ بھی. اب اس میں علم غیب آ گیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. علم غیب اللہ کی تعلیم سے پہلے حضور نہیں رکھتے تھے. علم غیب اللہ کے
تعلیم کرنے سے پہلے اللہ نے جب تک نہیں دیا حضور کو علم غیب، اس وقت تک حضور علم غیب نہیں رکھتے تھے. معلم یعلم میں داخل تھا حضور کے لیے علم غیب. پھر اللہ نے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم. یہ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے انسان کو جو کچھ بھی وہ نہیں جانتا تھا اس کی تعلیم دے دی. یعنی ہر بات جو اس کے علم میں نہیں تھی وہ اللہ نے اسے بتا دی، سکھا دی. بات ہے نا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی انسان کو اللہ نے ہر طرح کا علم دے دیا، محسوسات کا بھی علم دے دیا، جو عالم غیب میں ہے ان اشیاء کا بھی علم دے دیا، اسماء کا بھی علم دے دیا، صفات کا بھی علم دے دیا، افعال کا بھی علم دے دیا. حضرت آدم کو صرف اسماء کا علم دیا اور میرے نبی الانسان کو وعلم آدم الاسماء کلها. آدم کو اسماء کل کی تعلیم دی، اسماء ناموں کی تعلیم دی. حضرت آدم کو ناموں کی تعلیم دی. نام چوتھے درجے میں ہے، نام چوتھے درجے میں ہے. سبحان اللہ. اگتا گیا. پہلے آپ نام سنتے ہیں کہ بھئی رضا الحق عامری صاحب، رضا الحق عامری نام سنا، آپ نے نام سنا. پہلے نام علم میں آتا ہے. یہ کون ہے رضا الحق عامری؟ ان کا ذکر حافظ فرقان صاحب کر رہے ہیں، نواز احمد صاحب کر رہے ہیں، ہمارے ذاکر حسین کولاری صاحب کر رہے ہیں، فلاں صاحب کر رہے ہیں، فلاں مولانا کر رہے ہیں. کون ہے رضا الحق عامری؟ یہ نام پہلے آیا نا، نام ابتدا ہے. نام سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. اور انتہا ہے معلوم یعلم. انتہا ہے معلوم یعلم. سننے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خواہ وہ نام اللہ کا ہو، خواہ وہ نام مخلوق کا ہو، نام ابتدا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور انتہا ہے ذات. اور معلوم یعلم میں نام بھی ہے، کام بھی ہے، صفت بھی ہے، ذات بھی ہے. فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال انبئوني فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. کیا مطلب؟ عالم غیب السماوات والارض کیا مطلب؟ اسماء کل کیا بات ہے. جس کے علم میں ہو وہ علم غیب رکھنے والا ہوتا ہے. جب آدم علم غیب والے تو آدم جس کے نور سے پیدا ہوئے وہ نبی علم غیب کیسے نہیں لگے گا؟ عرض کر رہا تھا نام پہلا درجہ، اس کے بعد کام فعل، اس کے بعد صفت، اس کے بعد آخری منزل ہے ذات. آخری منزل ہے ذات.
اور یہ نبی کے غلام کا کام ہے کہ استدلال کرتا ہے اللہ کی ذات پر تو اللہ کی ذات سے کرتا ہے. میرا مولا علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی. اب مولا علی چار یاروں میں ایک یار نبی کا علی سیدوں کا باپ.